جو لوگ ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی ناموس کی جنگ لڑتے ہیں، ایسے لوگ جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، جو ناموس رسالت کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اعزاز ہم کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آج ہماری چھوٹی چھوٹی ترجیحات ہیں، ہم معمولی ترجیحات کے لیے، معمولی سی ترجیحات کے لیے، معمولی سی جن ترجیحات کا ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، خدا کی قسم ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ادنا سا کسی کا سیاسی تعلق ہوگا جس کا صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی کس سیاسی نے کس کو کیا فائدہ دیا ہے، کس سیاسی جماعت نے کسی کو کیا دیا ہے، اس سیاسی تعلق کو آگے کر دیں گے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کا اظہار ہے اس کو ذرا چھوڑ دیں گے، اس میں ڈوا ڈول ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے خلاف، حضور کی ناموس اور عزت اور ختم نبوت کے خلاف کسی بھی پارٹی نے، کسی بھی گروہ نے، کسی بھی تنظیم نے، کسی بھی جنبے نے اگر کوئی کام کیا ہے، ان کا ساتھ دینا یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ حشر کے مترادف ہے، اور حضور کے جانثاروں وفاداروں کے ساتھ اٹھنا ہے تو حضور کے ساتھ معمولی سی بات ہوگی۔ اگر کوئی بندہ کسی پارٹی میں ہے، کسی بھی، اور وہ پارٹی حضور کے ناموس کے لیے اور حضور کی عزت، عظمت اور ختم نبوت کے لیے کام کرنے میں مخلص نہیں ہے، باقی اپنی ترجیحات اگر وہ برقرار رکھے، لیکن اس موقع پہ ڈنکے کی چوٹ پہ ایمانی جرت، غیرت اور حمیت کو سامنے کر کے وہ اعلان کرے کہ نہیں جی، جو ختم نبوت پہ سودا کرے گا اس سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی یہ آپ کو پتہ اندازہ ہے کہ میں بغیر کسی تنقید کے، یہ نہیں بات مرتبہ نمازیوں کو، سامعین کو کوئی بات بری لگتی ہے، اور بری بھی کب لگتی ہے مجھے پتہ ہے کہ جب انسان کی نیت بری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب ہماری نیت بری نہیں ہے، اخلاص کی نیت ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جتنی مروج سیاسی پارٹیاں ہیں، سمجھ گئے، اقتدار میں ہیں یا اختلاف میں ہیں، حکومت میں ہے یا حکومت سے باہر ہے، میں آپ کو یہ ممبر رسول پر بیٹھ کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا مذہب کے ساتھ بغیر کسی تخصیص کے، ادھر مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے، پھر کل کو کوئی کہے گا یہ کس کو کہا ہے، میں سب کو کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، ہم نے ان کو پڑھا ہے، جانچا ہے، ان کے منشور کو دیکھا ہے، ان کے نظریے کو دیکھا ہے، میں قسم اٹھا کر اس بات پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسلام کے حامی اور اسلام کے غمخوار نہیں۔ آپ بولے ہیں نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر ہوتے اس ملک میں سود کے خلاف قانون آیا، فیصلہ آیا، اور اس کے خلاف اسٹیٹ بینک جا کے اسٹے کرواتے ہیں جی کہ یہ کیا کیا ہے، اس کے لیے سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ آج ایک ایسا قانون سامنے آیا ہے، اس قانون پر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایک عجیب قانون ہے، انسانیت کے ساتھ مذاق ہے، کارخانہ قدرت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظام میں انگل بازی کرنے والی بات ہے، اس میں ایسے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے کیا سے کیا قوانین، اور یہ بھی کوئی کسی کو نہ، یہ فیس بک پر یا اخبارات میں یا کوئی کسی کو اس کا، جو ہماری چار بڑی پارٹیاں ہیں نا، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، تحریک انصاف، پیپل پارٹی، چاروں نے مل کر یہ قانون پیش کیا ہے، چاروں نے مل کر 2017 میں یہ بل پیش کیا، اور سب اس پر متفق ہیں۔ آج بھی اگر آپ ان کو اندر سے دیکھیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، لیکن جہاں دین اسلام کی دشمنی کی بات آتی ہے پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے اپنی ساری ترجیحات کی بھول جاتے ہیں کہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کو للکارتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اللہ کی حکمت میں اللہ نے کسی کو مرد پیدا کیا تو یہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو انسان نہیں سمجھ سکتے، کسی کو عورت پیدا کیا، اس میں بھی اللہ کا کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، اللہ کی خدائی میں قانون بناؤ، نظام بناؤ، لوگوں کو سہولیات فراہم کرو، وہ اپنی جگہ کا کام ہے، لیکن خالصتاً اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اور خدائی امور میں اور خدائی کاموں میں اس طرح انگل بازی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اور لوگ، ہماری سیاسی ترجیحات پر یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو تو بھول جاتے ہیں
اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یار یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں یہ خدا کی خدائی میں انگل بازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خدائی کو رٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کو چھوڑ کر سیاسی پارٹیوں والے اپنی اپنی پارٹی کے دفاع میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں یہ چالاکیاں چل سکتی ہے، دنیا میں چرب لسانی چل سکتی ہے، دنیا میں دھوکہ بازی چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرے کی مقدار میں جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے ہاں چھپا نہیں، وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کسی نے کسی ناحق ظالم قابض غاصب ملحد بے دین گمراہ پارٹی کی حمایت کی ہے، اللہ کو خوبی معلوم ہے، وہ لاکھ کہے کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ کوئی نمازی ہے، کوئی مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، قبر حشر نشر پہ ایمان رکھنے والا، نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے باوجود اگر کہیں پر اس کی زندگی میں بیلنس برقرار نہیں ہے اور اس کا جو دعویٰ ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور علیہ السلام کی غلامی پر وہ کوئی کمپرومائز کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی ترجیحات میں کہیں پر ڈواڈول ہو رہا ہے، اور کہیں پر بھی وہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے لیے نا کوئی دو ٹوک انداز میں دو ٹوک ترتیب سے انداز اختیار نہیں کر رہا ہے، اور کسی مصلحت کا شکار ہو رہا ہے، سیاسی مصلحت کا اور کسی دباؤ کا، کسی اور پریشر کا، کسی بھی معاملے کا شکار ہو رہا ہے، دنیا میں ہیرا پھیری کر کے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ایمان بہت کمزور، اس کی جو کسوٹی ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا انور بدخشانی صاحب بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے وقت کے عظیم شیخ الحدیث فرمایا کرتے ہیں کہ ایمان کوئی پرندہ نہیں ہے جو دل و دماغ سے اڑ جائے گا اور بندہ دیکھ لے گا کہ میرا ایمان نکل گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ معمولی سی باتوں پر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم، آسان سا حدیث آپ خود ترجمہ کر لیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تم میں سے کسی شخص کا ایمان ایسا نہ ہو کہ میری ذات کی محبت مجھ محمد سے عشق، اس کو کائنات میں ماں باپ اولاد اور اپنے سارے پیاروں سے میری محبت آگے نہ ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ اب ہمارا ایمان یہ ایمان کا سودا ہوتا ہے، بعض مرتبہ نا ایمان کا سودا ہوتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے، قبر حشر اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہوتی ہے۔ اس موقع پہ آ کے ہم کسی بھی تفریق سے، ہمارا معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے نا، یہ گروپ برائی کرے تو یہ ٹھیک ہے اور یہ گروپ برائی کرے تو یہ برائی ہے، حزب اقتدار والے کرے وہ بھی برائی ہے، حزب اختلاف والے کرے وہ بھی، سارے جن کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ملک میں نت نئے طریقوں سے اس وقت قوم پوری لگی ہوئی ہے، سیلاب سے پریشان ہے، پوری دنیا کی عالمی قوت ہے، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں، ہم خود پاکستان کے معاشرے کا، میں یہ سمجھتا ہوں ہر فرد، ہر چھوٹا بڑا، سب سیلاب متاثرین کی بحالی میں اور تعاون میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو ایک چیز سوجھی ہوئی ہے کہ کیا کرو جی، ایسا کوئی بل پیش کرو جو اللہ کی خدائی اور خدائی کی رٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ یہ ہماری غیرت ہے، اور پھر میرا مسلمان بھائی، میرا کوئی مقتدی ہوگا، میرا کوئی شاگرد ہوگا، میں جس کے لیے دل میں کوئی خیر خواہی ہو، وہ پھر ایسی برائی کا پیچھے جا کے وہ فیس بک پہ ٹھیکیدار بن جائے گا، وکالت کرے گا، کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری۔ آپ سے درخواست ہے، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی،